اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا گمان کیسا ہونا ہے۔ گناہ کا خیال ہمارے دل میں آئے تو ہمارا گمان کیسا ہونا ہے۔ دل کچھ بھی غلط کام کرنے کو کہہ رہا ہے، غلط مجلسوں میں جانے کا دل بول رہا ہے، کہیں بھی کچھ بھی غلط کام کرنے کو دل کہہ رہا ہے، خواتین کو بے پردگی سے گھومنے کو دل کہہ رہا ہے، تو جب دل میں یہ خیال آئے تو فوراً شیطان کیا خیال ڈالتا ہمارے دل میں؟ ایک ہی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کے وقت کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں؟ خیال اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کہاں ہے اللہ رحمان الرحیم؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بھول جاتے، اس کے بعد مالک یوم الدین بھول جاتے، قیامت کے دن پکڑنے والا، یہ یاد نہیں رہتا ہم کو۔ شیطان کہتا ہے کہ ایک ہی گناہ ہے کر لو، ایسا نہیں ہونا۔ ہمیشہ اللہ سے گمان یہ ہونا ہے کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے اور توبہ کے وقت معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور توبہ کے وقت شیطان آ کے ہم کو یہ بہکاتا کہ تم نے بہت گناہ کر لیے، بہت غلطیاں کر لیے، اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ کل کے دن شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ کیا چہرہ لے کے مسجد میں جاؤ گے؟ مسجد میں بھی نہیں جانے دیتا۔ اور ایک دن شیطان آ کے یہ کہتا ہے کہ کیا صورت لے کے تم مسلمان ہے تو اب تک؟ یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے رہنا اور توبہ کرتے رہنا، یعنی اللہ سے ڈر بھی رہنا ہے اور اچھی امید بھی ہونا ہے۔ اس کے بعد بیماری کے وقت ہمارا یہ گمان رہنا کہ اللہ آج بیماری دیا، کل ختم کر دے گا۔ اتنے سال بغیر بیماری کے صحت مند زندگی دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماری دیا ہے تو ختم بھی کر دے گا۔ تو اس وقت ہم ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا ہے۔ اتنے سال بیماری میں تھے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے بیماری کو شفا کر دیے۔ تو اسی طرح موت کے وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کیسا رہنا ہے کہ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سوال ہوں گے، قبر میں بھی سوال ہوں گے، قبر کی زندگی بھی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ اس طرح اچھا گمان بھی رہنا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موت کے وقت اس کے قریب گئے اور اس سے سوال کرے، اے نوجوان، تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ انتقال کے آخری لمحات تھے، بولے کہ تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید بھی رکھتا ہوں اور گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہے اور میرے گناہوں کو لے کے ڈر بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید اور ڈر مرتے وقت جس کے دل میں جمع ہو جائے، امید بھی اور ڈر بھی مرتے وقت دو چیزیں بھی رہنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو جس سے وہ ڈرا، اللہ اس سے دور کر دیتا ہے، جس سے وہ امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہاں، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو اس سے بے خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہارا حساب نہیں لیتا؟ اللہ کو نہیں معلوم جو تم کر رہے ہو؟ چپکے چپکے گناہ جو کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ تم ایسا سمجھتے ہو کیا؟ ایسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو ایسا گمان رکھ رہے ہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی ہے تمہیں ہلاک کر ڈالے گی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک بدگمانی ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ کہنا بھی بدگمانی ہے۔
اللہ میرا حساب نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے سوال نہیں کرنے والا، چلو مجھے پوچھنے ہی والا کون ہے، جو چاہے میں گناہ کر لوں۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، منافقوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حبان کی ہے، میرا بندہ جب اچھا گمان میرے ساتھ رکھتا ہے وہی ہوگا جو اس نے اچھا گمان کیا۔ اگر میرا بندہ میرے تعلق سے برا گمان رکھتا ہے تو وہی ہوگا جو اس نے گمان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیسا گمان رہنا ہے؟ ہم کیسی سوچ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے؟ حسن ظن رکھتے ہیں یا سوء ظن رکھتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو جس وادی میں چھوڑ کر آئے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو تو چھوڑ کے آئے وہاں پر کچھ نہ تھا کھانے کے لیے، کچھ نہ تھا پانی پینے کے لیے، کچھ بھی انتظام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک وادی میں چھوڑ کر آئے۔ جب واپس جا رہے تھے تو ان کے بیوی بولے، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ ایسے 3 مرتبہ بولے، پھر پوچھے، جواب نہیں دیے، تو پھر پوچھے، ایسے ہی 4تھی مرتبہ پوچھے، تو کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو فوراً ہاجرہ علیہ السلام کے زبان سے کیا نکلا؟ جاؤ ابراہیم، اللہ کا حکم ہے تو کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جاؤ، اللہ ہمارا حاکم ہے اور اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے گمان کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ایسا گمان ہمارا بھی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ وہ غار کا نام ہے غار ثور۔ غار ثور کے اندر دونوں چھپے ہوئے تھے۔ مکہ کے مشرک انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور کہاں تک پہنچے؟ اس سور کے اوپر جو پتھر تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں اندر تھے۔ وہ سر اٹھا کے دیکھتے تو دشمن کے پیر نظر آ رہے تھے۔ اگر کوئی مشرک پیروں کی طرف دیکھ لے تو نظر آ جاتے۔ ایسی حالت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ساتھی ہے؟ ہم دونوں نہیں ہیں اس غار میں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ تو یہ گمان ہمارا ہونا ہے۔ پریشانی آئے، چاہے تکلیفیں آئیں، مشکلیں آئیں، اولاد نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو فوراً کیا سمجھتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے۔ ہمارے لیے پورے دروازے بند ہو گئے ہیں سمجھتے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے جینے کا کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم کس کے لیے جیے؟ ہمارے اس زندگی میں خواہش پوری نہ ہو رہی ہے، اب ہم زندہ رہ کر بیکار ہے، ایسا سمجھتے۔ اس طرح کیسے خیال دل میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو اللہ کے تعلق سے بد گمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایک سچا مومن، سچا مسلمان اللہ کے تعلق سے یہ گمان کرتے ہیں کہ پوری دنیا اگر میرے لیے دروازے بند کر لے، لیکن ایک دروازہ میرا ہمیشہ کھلا ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ گمان ہمارا ہونا ہے۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ رہنا ہے کہ ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے تو ایک راستہ ہمیشہ، ایک دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے، وہ ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔